اللہ جل وعلا کی بہت بڑی نعمت ہے ہم مسلمانوں کے اوپر، اور بالخصوص اس وطن عزیز کے اندر رہتے ہیں۔ اللہ نے ہمیں ایک الگ سے ملک عطا فرمایا، جس ملک کا نام ملک پاکستان ہے، اسلامی جمہوریہ پاکستان۔ یہ اللہ کی بہت بڑی عطا ہے، وگرنہ ممالک ملنا یہ آسان کام نہیں ہوتا۔ اور یہ ہمارا ملک ایسا ملک ہے جسے اسلام کے نام کے اوپر حاصل کیا گیا۔ دنیا کے اندر کئی ایک ممالک ہیں، سینکڑوں کے حساب سے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ ہر ملک کسی مذہب کے نام پر ہی بنا ہو۔ لیکن ہمارا جو ملک پاکستان ہے، اس کو جب حاصل کیا گیا، اس کی آزادی کی جب تحریک چلائی گئی، تو اس میں دیگر چیزیں مقصود نہیں رکھی گئی، بلکہ اس وقت جو نعرہ لگایا گیا وہ ایک ہی تھا کہ مسلمان یہ الگ قوم ہے، اور جب یہ الگ قوم ہے تو ان کے لیے مملکت بھی الگ ہونی چاہیے۔ اس تحریک کو لے کر ہمارے آباء و اجداد میں سے کئی ایک ہیں جو آگے چلتے رہے یہاں تک کہ کئی لاکھ مسلمانوں نے اس وطن عزیز کے لیے اپنی جانوں کی قربانیاں پیش کر دیں۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان المبارک کے مہینے میں اس ملک عزیز کو ہمیں عطا فرمایا۔ اس ملک کے لیے جنہوں نے لڑائی شروع کی تھی، جنہوں نے اس ملک کے لیے آواز اٹھائی، ان میں سے تو ایک تعداد ہے جو اس ملک میں آ بھی نہ سکی۔ یعنی جب یہ تحریک چلی تو اب مسلمان جھوک در جھوک اس معاملے میں آگے بڑھتے رہے کہ جی ہاں جی، دو قومی نظریہ ہے، مسلمان الگ قوم ہیں، کفار الگ قوم ہیں، لہذا مسلمانوں کو عبادت کے لیے، معاملات اپنے ادا کرنے کے لیے، اپنی بندگی کے لیے ایک الگ ملک ان کا ہونا چاہیے۔ اب یہ تحریک کو ہوا ملی اور یہ بڑھتی گئی، لاکھوں لاکھ مسلمان اس تحریک میں شامل ہوئے، لیکن ان سارے مسلمانوں کو اس ملک میں آنا نصیب نہیں ہوا۔ حتیٰ کہ ایک تعداد جو بیان کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ جب پاکستان معرض وجود میں آ گیا، وطن عزیز کا نام یہ معرض وجود میں آ گیا، اعلان کر دیا گیا کہ ایک الگ سے ملک بن گیا ہے جس کا نام پاکستان ہے، اب لوگوں نے ہجرت شروع کی، انڈیا سے، ہندوستان سے لوگ جوک در جوک اس طرف آنا شروع ہو گئے کہ یہ اسلام کے نام پر ملک حاصل کیا گیا۔ ہم نے اپنے بڑوں کو بھی دیکھا ہے، وہ بھی قربانیاں دے رہے تھے، اب یہ ملک ملا تو چلے ہم اس ملک کے اندر چلتے ہیں۔ لیکن جو ایک اندازہ بیان کیا جاتا ہے، وہ لوگ جو چلے اور پاکستان آنا چاہتے تھے، ان میں سے 30 لاکھ کے قریب لوگ ایسے تھے جو رستے کے اندر شہید کر دیے، پاکستان پہنچ نہیں سکے، قربانیاں پاکستان کے نام پر دیتے رہے، الگ مملکت کے لیے وہ روتے رہے، نکلتے رہے، کوششیں کرتے رہے، لیکن جب وقت آیا کہ اب یہ ایک ملک مسلمانوں کو مل گیا ہے تو چلیں اس ملک کے اندر چلتے ہیں، تو کئی لاکھ تو وہ تھے جو اس ملک میں پاؤں ہی نہ رکھ سکے، اور کئی وہ تھے جو پاؤں تو جنہوں نے رکھا، جو قدم تو لے کر آئے، جو اپنا جسم لے کر تو آئے، لیکن اس حالت میں پہنچے پاکستان کہ جب ان کی گاڑی ملک پاکستان کے اندر آتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ جتنے لوگ اپنے جسم لے کر آئے ہیں ان کے جسم تو ہیں، ان اجسام کے اندر روح باقی کوئی نہیں، سارے کے سارے مر چکے ہیں۔ تو یہ حالت تھی، یہ قربانیاں تھیں ہمارے آباء و اجداد کی، ہمارے بڑوں کی۔ ظاہر سی بات ہے اس میں میرے گھر کے بھی کئی بڑے اوپر والی نسلوں میں ہوں گے، آپ میں سے بھی ہوں گے، تو ظاہر سی بات ہے مسلمان ہی تھے، ہمارے ہی آباء تھے جنہوں نے یہ قربانیاں دی۔ مقصد کیا؟ صرف ایک ہی مقصد کہ ہم نے ایک ایسا ملک بنانا ہے جس کے اندر لا الہ الا اللہ کہنے کے اوپر کوئی پابندی نہ ہو، جس میں جب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا نعرہ لگایا جائے تو کوئی روکنے والا ٹوکنے والا نہ ہو۔ ایک ایسا ملک ہونا چاہیے جس میں جب میں نماز پڑھنا چاہوں تو مجھے یہ ڈر نہ ہو کہ میں نماز پڑھوں گا تو کہیں ایسا نہ ہو باہر آ کر کچھ لوگ میرے تعاقب میں کھڑے ہو جائیں، ایسا نہ ہو کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں اوپر سے مسجد گرا دی جائے، ایسا نہ ہو کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں
اور میرے اوپر حملے ہونا شروع ہو جائیں۔ ان چیزوں کے لیے ایک الگ ملک حاصل کیا گیا کہ مسلمان کھل کر بغیر کسی پابندی کے الگ سے اپنی عبادات سر انجام دے سکے۔ اللہ کا احسان ہے، اللہ نے تگ و دو کے بعد، محنت و مشقت کے بعد، قربانیوں کے بعد یہ ملک ہمیں عطا فرمایا۔ اب ہم دیکھ لیں، میری محنت نہیں لگی نا، اور ہم میں سے جتنے بیٹھے ہیں کسی کی محنت نہیں لگی، ظاہر سی بات ہے ہم میں سے سارے ہو سکتے ہیں وہی ہوں جن کی 1947 کے بعد ہی کی پیدائش ہے، کوئی 50 کا ہوگا، کوئی 55 کا ہوگا، کوئی 60 کا ہوگا، یہی عمریں چل رہی ہیں۔ حالانکہ پاکستان کی عمر تو یہ تقریباً 76 سال ہو گئی ہے، تو 76 سال کا شاید کوئی ایک آدھ ہو بھی، مگر نہ جتنے حاضرین موجود ہیں یہ سارے کے سارے بات کی۔ تو میں نے خود ڈائریکٹلی کوشش کوئی نہیں کی، میں نے خود ڈائریکٹلی دیکھا نہیں کہ کیسے قربانیاں دی گئی، میں نے یہ دیکھا نہیں کہ کیسے مسلمانوں کے اوپر وار کیے گئے، میں نے یہ دیکھا نہیں کہ ہمارے آبا کی، ہمارے بڑوں کی جانیں کیسے نکالی گئی، ان کے اوپر حملے کیسے کیے گئے، ان کو کیسے کیسے مارا گیا، یہ نہیں دیکھا۔ اب آنکھوں نے دیکھا نہیں ہے، سنا اگرچہ ہے، لیکن وہ اثر اپنے جسم کے اندر آتا نہیں ہے، وہ کنڈیشن بنتی نہیں ہے کہ یار میں غور تو کروں۔ جس نام کے اوپر ملک کو حاصل کیا گیا، کیا وہ کام اس ملک میں کر رہا ہوں کہ نہیں کر رہا؟ جس کام کو کرنے کے لیے میرے بڑے جانے دے گئے، وہ روتے رہے، مرتے رہے، صرف اس لیے کہ یار ایک الگ خطہ ایسا ہونا چاہیے جہاں پر عبادت کریں تو کوئی روکنے والا نہ ہو۔ آج ملک تو مل گیا، عبادت سے روکنے کے لیے یوں تو کوئی نہیں کہ مسجد کے اوپر کوئی کھڑا ہو کہ مسجد میں داخل نہیں ہونا، لیکن مساجد کی طرف آ کتنے رہے ہیں۔ آج یہ ملک تو بن گیا، لیکن اگرچہ ویسے روکنے والے تو نہیں ہے کہ جان سے مار دوں گا، لیکن عبادات سے روکنے والے آج بھی پائے جاتے ہیں۔ یہ ملک بنا ہی اس لیے کہ اللہ اور اس کے رسول کا نام کھل کے لیا جا سکے۔ آج ہمارے گھروں کے اندر ایسے لوگ موجود نہیں ہیں کہ جو دین کے رستے کے اوپر چلنے سے روک دیتے ہیں، اور ملک تو لیا ہی اس لیے تھا کہ دین کے اوپر چلنا آسان ہو جائے۔ جو ہماری مشکلات ہیں، جو ہماری پریشانیاں ہیں، جو ہماری آزمائشیں ہیں، یہ ساری ختم ہو جائیں۔ ملک تو اس نام پر لیا گیا، لیکن آج میرے ہی گھر کے اندر کوئی نہ کوئی ایسا بیٹھا ہوگا جو جب میں نماز کے لیے نکلنے لگوں تو وہ کہے مولوی بن گئے، جب میں کہیں اجتماع کے لیے جانے لگوں تو وہ کہے کہ کیا ہو گیا جی، مولویوں کی باتیں سننا شروع کر دی ہیں، جب میں روزہ رکھ لوں تو وہ کہتے کہ کیا ہو گیا، خیر تے ہے، مولوی تے نہیں بن گیا، جب میں نیکی کا کام کروں، میں سچ کی بات کہوں، میں غلط کام سے منع کروں تو کہا جاتا ہے کہ حضرت کتھے جیندے ہو پہ، لوگوں دے نال چلنا پیندا ہے۔ آج اسی ملک کے اندر جس کو اللہ کے نام پر حاصل کیا گیا، جس کو حاصل اس لیے کیا گیا کہ شریعت کے اوپر عمل کیا جائے، اسی ملک کے اندر یہ ہو رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ میں وہ بندہ ہوں ہی نہیں جس نے قربانی دی تھی۔ ہم نے تو قربانی دی نہیں، ہم نے تو دیکھا ہی نہیں ہے۔ وہ کرنے والے تو کر گئے نا، وہ تو شہادت کا جام نوش کر گئے، وہ تو اپنی منازل طے کر گئے۔ آج مجھے اس ملک میں آزادی ہے تو مجھے اس کی جو عزت ہونی چاہیے میں وہ نہیں کر پا رہا۔ آج یہی ملک ہے، بجائے اس کے کہ میں اس میں نیکی کی طرف لوگوں کو بلاؤں، میں لوگوں کو نماز کی طرف بلاؤں، میں لوگوں کو سچ کی طرف بلاؤں، میں لوگوں کو بھلائی کی طرف بلاؤں، میں لوگوں کو گناہوں سے منع کروں، میں لوگوں کو گناہوں کی دعوت دے رہا ہوں۔ ہمارے یہاں پر ہوتا نہیں ہے، فلم کی دعوت دی جاتی ہے کہ نہیں دی جاتی؟ کیا ہو جی یار فلاں فلم آئی ہے، نئی فلم دیکھیے، فلم کی دعوت دی جا رہی ہے۔ ایسی جگہ جہاں پر شرعی طور پر جانا جائز ہی نہیں ہے، وہاں پر دوستوں کو لے جا کر ساتھ میں وہاں جایا جاتا ہے۔ ایسے ایسے ہوٹل جہاں پر غیر شرعی کام ہوتے ہیں، میں ساتھ میں کسی نہ کسی کو لے کر وہاں چلا جاتا ہوں۔ کیوں جا رہا ہوں؟ اپنے دل کو راضی کرنے کے لیے۔ آج اس ملک کے اندر گناہوں کی طرف تو بلایا جا رہا ہے، نیکی کی طرف بلانے والے کتنے ہیں؟ نیکی کے اوپر عمل کرنے والے کتنے ہیں؟ نیکی کی طرف، نیکی کی راہ کے اوپر چلانے والے کتنے رہ گئے؟ آج گناہوں کی طرف بلانے والے رہ گئے ہیں۔ آج ہمارے اس ملک کے اندر معذرت کے ساتھ الف سے لے کر یا تک، شروع سے لے کر اینڈ تک، شاید کچھ فیصد ایسے کام ہیں جن میں ہم جو صحیح مسلمان کی علامتیں ہیں
وہ کر رہے ہو، مگر نہ ہم نے ہر کام کرنا ہی وہ ہے جو گورے نے کیا ہے، ہم نے ہر کام کرنا ہی وہ ہے جو کافر نے کیا ہے، ہم نے فیشن لینا ہی وہ ہے جو گوری چمڑی نے کیا ہے۔ میں نے یہ دیکھنا ہی نہیں ہے کہ مسلمانوں کی عادات کیسی تھی، یہ کام کرتے تھے تو کیسے کرتے تھے۔ آج میں نے کاروبار بھی سیکھنا ہے تو میں دیکھ رہا ہوتا ہوں کہ بھائی کون سا ایسا کاروباری بندہ ہے، وہ بھی بیرون ممالک کے اندر، کہ جو کامیاب ہے، میں اس کی ہسٹری پڑھوں، میں اس کو پڑھوں تاکہ مجھے پتا چلے میں نے کام کیسے کرنا ہے، مجھے پتا چلے میں نے اپنی شخصیت کو سنوارنا کیسے ہے۔ آج میں اغیار کو پڑھ کر اپنی شخصیت کو سنوارنا چاہتا ہوں، آج میں اغیار کو پڑھ کر اپنے آپ کو سدھارنا چاہتا ہوں، آج میں اغیار کو دیکھ کر اپنے آپ کو مینٹین کرنا چاہتا ہوں۔ میرے اسلاف بھی تو ہیں، ہمارے اسلاف بھی تو ہیں، ہم صحابہ کی طرف دیکھیں، تابعین کی طرف دیکھیں، بزرگوں کی طرف دیکھیں، اپنے انبیاء کی طرف دیکھیں، انہوں نے زندگی کیسی گزاری۔ میں ان کی سیرت نہیں پڑھتا لیکن میں کفار کی سیرت کو دیکھ لیتا ہوں، سیرت بھی ان کا نہیں کہا جا سکتا، میں ان کی لائف سٹائل کو دیکھ لیتا ہوں، وہ زندگی کیسے گزارتے ہیں۔ اگر کوئی کافر اپنا آدھا سر منڈوا دے تو میں آدھا سر منڈوانے پر راضی ہو جاتا ہوں، کافر اپنی داڑھی کو آدھا ادھر سے کھینچ دے آدھا ادھر سے کھینچ دے، صرف درمیان میں رکھ دے، میں وہ کرنے کے لیے راضی ہو جاتا ہوں۔ لیکن مجھے پتا چلے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک پوری مٹھی تھی، میں اس کو رکھنے پر راضی نہیں ہو رہا۔ مجھے پتا چلے کہ صحابہ اکرام کو 1,24,000 کوئی بھی ایک ایسا نہیں تھا جو داڑھی منڈواتا ہو، میں پھر بھی داڑھی رکھنے کی طرف نہیں آتا۔ مجھے پتا چلے کہ دینی طبقہ جو ہے وہ رکھتا ہی داڑھی ہے، داڑھی رکھنا یہ دین کا حصہ ہے، لیکن میں اس طرف نہیں آتا۔ کیوں؟ اے تو مولویاں دے کام ہوئے نا، میں نے کام کرنا کون سا ہے؟ میں او کام کرنا جیڑا او کردا ہے پیا جنوں اج کل دنیا چ ویکھیا جا رہا ہے۔ کون ہے جی؟ کوئی فلمی ایکٹر ہے، میں اس کو دیکھوں گا، کوئی اسی طریقے سے ویل پرسنالٹی ہے، کوئی اس کو میں دیکھوں گا۔ دنیا کے اعتبار سے تو میں دیکھ رہا ہوں، میں دین کے اعتبار سے کب دیکھوں گا؟